یہ زمانہ بڑا شاطر ہے، نظر دیکھ نہ لے، میری آنکھوں میں محبت کا اثر دیکھ نہ لے۔ آج کل جسم دکھانے کا چلن ہے ہر سو، پہلے عورت کو یہ ڈر تھا کوئی سر دیکھ نہ لے۔ بے حیائی عام ہو گئی آج دنیا کے اندر، حالت یہ ہے۔ یہ میرے بھائیوں، تمہارے میرے ہر کسی کے اور تمام معاشرے کے لیے فکر کی بات ہے۔ آج بے حیائی اس قدر عام ہو گئی، ننگا ناچ انسانیت کا ہو رہا ہے، جدھر دیکھو عریانیت ہے۔ پردہ سماج اور معاشرے سے غائب ہو گیا، بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے۔ آج عورتیں، وہ عورت جسے کل اسلام نے وقار دیا، عزت دی، وہ عورت جسے کل تک ذلیل کیا جاتا تھا، وہ عورت جسے کل تک زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، وہ عورت جس کے ساتھ میں ظلم زیادتی ہوتی تھی، وہ عورت جس کے ساتھ میں ناانصافی ہوا کرتی تھی، اسلام آیا، اسلام نے عزت دی، اسلام نے وقار دیا، اسلام نے درجہ دیا، اسلام نے حیثیت عورت کی بیان کی، اسلام نے کیسی عزت عطا فرمائی۔ تاجدار مدینہ والی کونین مصطفیٰ کریم نے فرمایا، میرے آقا نے اس دور جہالت کے اندر اپنی بیٹی، اپنی لخت جگر، سیدہ مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے آقا نے عزت اتنی دی کہ میرے آقا کی شہزادی جب آقا کی بارگاہ میں آتی تھی، مصطفیٰ کریم ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی جگہ پر سیدہ فاطمہ کو بٹھا دیا کرتے تھے۔ عورت کو عزت اسلام نے دی، عورت کو وقار اسلام نے دیا، اور اسلام نے عورت کو بھی یہ تعلیم دی کہ وہ اپنے بڑوں کے ساتھ وفادار رہے، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ اور پھر عورت نے یہ بھی سکھایا کہ عورت کو اسلام نے یہ بھی سکھایا کہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ وفادار رہے۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، واحد مذہب اسلام کی تعلیم ہے جو مذہب سکھاتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ میں کیسا معاملہ رکھے۔ اسلام سکھاتا ہے کہ عورت کے لیے مرد اس کا شوہر کیا ہوتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ اسلام کہتا ہے اگر کوئی سجدہ کرنے کا اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکم ہوتا، پروردگار کے علاوہ اگر سجدہ کرنے کی کوئی گنجائش اور حکم ہوتا تو عورتوں کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ یہ پھر اسلام نے شوہر کا بھی وقار اور اس کی عزتوں کا اعلان کیا، اور عورت کو سمجھا دیا کہ تو اپنے شوہر کے ساتھ وفادار رہ، تیرا شوہر تیرے لیے اپنی ہستی فنا کر دے گا۔ یہی تو ہوتا ہے، شوہر اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اپنی ساری زندگی لگا دیتا ہے۔ مگر اس کے برعکس آج ماحول کیا ہے؟ اگر عورت کو ذرا سا کچھ ہنر آ جائے، ذرا سا چار پیسے اس کے پاس آ جائیں، وہ پڑھ لکھ لے، تعلیم حاصل کر لے، کسی عہدے پہ پہنچ جائے، تو پھر عورت مرد کو کچھ نہیں سمجھتی۔ ایک مرد کا معاملہ یہ، اگر اسے ترقی ملے تو وہ سب سے زیادہ اپنے بچوں کا خیال کرتا ہے، اپنی بیوی کی خواہشیں پوری کرتا ہے۔ مگر عورت اگر ذرا سی ترقی کرنے لگے اس دور میں تو وہ سب سے پہلے اپنے شوہر کو لات مارتی ہے، شوہر کو دور کرتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے میرا شوہر اب میرے لائق نہیں رہا۔ بڑے بڑے ادھیکاری، بڑے بڑے عہدیدار، کوئی کسی عہدے پر، کوئی کسی عہدے پر، کوئی جج ہے، مگر ان کی بیویاں اگر کم پڑھی لکھی بھی تھیں تو انہوں نے نبھایا ہے، ان کی خواہشات کو پورا کیا ہے۔ بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے پروفیسر، بہت علم رکھنے والے لوگ، ان کی بیویاں چاہے بالکل پڑھی لکھی نہیں تھیں یا تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا ان کو آتا تھا، تھوڑا بہت علم آتا تھا، تھوڑی بہت پڑھی لکھی تھی یا بالکل پڑھائی لکھائی نہیں تھی،
کچھ بھی نہیں تھا مگر ان کے شوہروں نے ان کی ہر خواہش کو پورا کیا، انہیں بھرپور عزت دی، انہیں بھرپور وقار دیا۔ مگر اب ہوتا کیا ہے کہ شوہر تو چاہے بالکل ان پڑھ بیوی ہو اسے نبھا لیتا ہے، لیکن بیوی کو 4 لفظ پڑھنے آ گئے تو وہ اپنے شوہر کو حقیر سمجھنے لگتی ہے۔ اور آج کل یہ معاملہ بھی بڑا گرم ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے، ایک ایس ڈی ایم صاحبہ ہیں، عہدہ ملا، شوہر نے بڑی محنت سے پڑھایا لکھایا، عہدہ ملا، ترقی ہوئی، تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے شوہر کو ہی چھوڑ دیا۔ اب انہوں نے کیس ڈال دیا کہ شوہر سے طلاق چاہیے، کیونکہ انہیں اب اس میں بے عزتی محسوس ہونے لگی اپنی کہ میں ایک ایس ڈی ایم، میں پڑھی لکھی، اور میرا شوہر دیکھو تو وہ ایک معمولی سا کرمچاری۔ میرے عزیزو، اسلام نے یہی تو سکھایا، اسلام کی یہی تو تعلیم ہے، عورت شوہر کے ساتھ وفادار رہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میرے مصطفیٰ کی پیاری شہزادی جناب سیدہ طیبہ حضرت فاطمۃ الزہرا، آج کوئی بہت بڑے امیر باپ کی بیٹی ہو، کوئی کسی بہت بڑے رئیس کی بیٹی ہو، کوئی کسی چودھری کی بیٹی ہو، کسی پردھان کی بیٹی ہو، کسی وزیر کی بیٹی ہو، مگر یاد رہے میرے مصطفیٰ کی بیٹی کے قدموں کی دھول کی برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ وقت کے بڑے سے بڑے امیر کی بیٹی میرے آقا کی بیٹی کے مرتبے کو پہنچنا تو بڑی بات ہے، ان کے قدموں کے دھول کی برابر نہیں ہو سکتی ہے، مگر وہ اتنی بلند عظمت بلند مقام رکھنے والی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا جب مولا علی کے نکاح میں آ گئیں، مولا علی کی زوجیت میں آ گئیں، جب مولا علی کے گھر میں پہنچی ہیں تو میرے مصطفیٰ کریم کی شہزادی نے مولا علی کے ساتھ میں وہ محبت کا مظاہرہ کیا، وہ وفاداری کا مظاہرہ کیا، رہتی دنیا تک انہوں نے مثال قائم کر دی ہے اور دنیا کی عورتوں کو پیغام دیا ہے، میری سیرت کو پڑھ لو اور میری سیرت پہ عمل کر لو، اگر تمہیں زندگیاں خوشگوار بنانی ہے اور آخرت کو سنوارنا ہے تو تم میری سیرت پہ عمل کر لو۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا نے غربت میں زندگی گزار دی، فاقوں میں زندگی گزار دی، مفلسی میں زندگی گزار دی، وہ چاہتی تو ان کے گھر میں عمدہ پکوان بنتے، اگر وہ چاہتی تو دنیا کی تمام عیش و عشرت کی چیزیں ان کے گھر میں ہوتی، اگر وہ چاہتی وہ سیدہ جن کے لیے جنت سے لباس آ جاتے ہوں، وہ سیدہ جن کے دسترخوان پہ جنتی کھانے آ جاتے ہوں، وہ سیدہ نبی کی شہزادی اگر چاہتی کائنات کی تمام آسائشیں سب سے پہلے ان کے لیے ہوتی، مگر سیدہ نے غربت کو بھی پسند کر لیا، غربت کو بھی اپنا لیا، مولا علی کے ساتھ فاقوں میں بھی زندگی گزار لی، مگر کبھی زبان پر ایک حرف نہیں لے کر آئیں، حرف شکوہ زبان پر نہیں تھا، کبھی آقا سے جا کر شکایت نہیں کی کہ یا رسول اللہ علی کے گھر میں فاقے ہوتے ہیں، کہاں آپ نے میرا نکاح کر دیا؟ کبھی سیدہ نے کوئی شکایت نہیں کی کہ یا رسول اللہ میں غریبی میں زندگی کاٹ رہی ہوں، میں کائنات کے مالک و مختار کی بیٹی ہوں، مگر میرے ساتھ میں یہ کیا کہ میں فاقوں میں زندگی گزار رہی ہوں۔ سیدہ نے صبر کیا، راضی برضا رہی، صابر و شاکر رہی، اپنی زندگی ایسی گزاری کہ رہتی دنیا تک تمام عالم انسانیت، تمام دنیا کی عورتیں ان کی سیرت کو پڑھیں اور ان کی سیرت کو اپنا لیں تو ان کی دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ پھر سیدہ فاطمۃ الزہرا نے آج ہمارے یہاں عورتیں اتنی فرمائشیں، اتنی خواہشات، اللہ رحم فرمائے، شوہر کی آمدنی کم ہو انہیں اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا، یہ کہتی ہیں مجھے یہ لا کر دو، مجھے وہ لا کر دو، فلاں کی بیوی ایسے کپڑے پہنتی ہے، فلاں کی بیوی وہ زیور پہنتی ہے، مجھے بھی ویسے کپڑے چاہیے۔ یہ مردوں کی بات ہوتی ہے کہ وہ قرض بھی کر کے لائے مگر لا کے دیتا ہے، وہ بھیک مانگ کے لائے مگر لا کے دیتا ہے، اپنی بیوی کی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ مگر ایک عورت کو جب کوئی منصب کوئی عہدہ ملتا ہے
تو وہ انسانیت کی قدروں کو پامال کر دیتی ہے، اس رشتے کے تقدس کو پامال کر دیتی ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنے شوہر کو ہی تمام تر ظلم و ستم کا نشانہ بناتی ہے، سب سے پہلے وہ اپنے شوہر پہ زیادتی کرتی ہے۔ میں کوئی اس میں ایسی باتیں نہیں سنانے والا اس عنوان کے حوالے سے کہ جس میں طنز و مزاح کے پہلو ہوں۔ میں آپ کو وہ سچائی دکھانا چاہتا ہوں، وہ آئینہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس میں اسلام کی تعلیم، اسلام کا مزاج صاف نظر آئے۔ اسلام نے کیا پیغام دیا؟ اسلام نے شوہروں کو بھی حقوق عطا کیے، اسلام نے عورتوں کو بھی حقوق عطا کیے۔ آج دنیا چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ ہم عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ آج دنیا کے بڑے بڑے جتنے دیکھو آپ، بڑے بڑے لیڈران، بڑے بڑے سیاسی لوگ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کے حق میں بات کرو۔ لیڈیز فرسٹ کا نعرہ دیا گیا، عورتوں کے حق میں بات ہونی چاہیے۔ میں کہتا ہوں آپ اب کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کے حق میں بات ہو۔ اسلام نے 1400 سال پہلے عورتوں کو حقوق دے دیے، عورتوں کی عزتوں کو بلند کر دیا، مگر یہ دنیا سمجھتی ہے کہ آج جو حقوق دیے جا رہے ہیں، جسے آزادی کا نام دیا جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ایک عورت کو گھر سے نکلنے کی آزادی ہو، باہر گھومنے پھرنے کی آزادی ہو، پردے کی اس کے اوپر کوئی حد قائم نہ کی جائے، اسے پردے میں نہ رکھا جائے۔ ارے کتنا آپ نے عورت کو رسوا کر دیا۔ خدا را سوچیں، اسلام کے مزاج کو سمجھ کر، اس کو دیکھ کر اپنے گھروں کے ماحول کو بہتر بنائیں۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں پہلے مذہبوں سے نہیں بلکہ ہمارے سماج میں یہ چیز پائی جاتی تھی۔ اسلام کے اندر تو تھا ہی نظام پردے کا، پیغمبر اسلام نے دیا ہے مزاج پردے کا، کیونکہ جو جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو اتنا ہی چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ مگر ہمارے یہاں غیر مسلموں میں بھی یہ ماحول تھا کہ پہلے عورتیں پردے میں رہتی تھیں، شرم و حیا کے حجاب تھے ان کی نظروں کے سامنے، ان کے چہرے ڈھکے ہوئے ہوتے تھے۔ کوئی اگر سامنے سے آتا بھی تھا نا تو ان کا گھونگھٹ اتنا ہوتا تھا کہ وہ ان کے چہرے کو نہیں دیکھ پاتا تھا۔ غیر مسلموں کی تہذیب بھی یہ رہی ہے، مگر آج انگریزوں کی تہذیب کو دیکھ کر ہمارے ملک میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو بالکل ایسا بنا دو کہ وہ جسموں کی نمائش کرتی پھریں۔ خدا کے لیے باز آ جاؤ۔ آج بھی وقت ہے اسلام کے مزاج کے مطابق زندگیاں گزار لو۔ زندگیاں اگر خوشگوار نہ بن جائیں تو کہنا۔ یاد رکھنا، اگر اسلام کے مزاج کے مطابق کوئی عورت زندگی گزار رہی ہے، اس کی زندگی کو دیکھنا وہ بڑی خوش ہے، اور اس کی عزت اتنی ہے، وہ جدھر سے نکلتی ہے پردے میں لوگ اس کی طرف غلط نظروں سے نہیں دیکھتے بلکہ اسے عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ اسلام کے نظام پردہ، جو پردے کا نظام ہے، اس کی شان ہے۔ ایک عورت پردے میں نکلے، ایک عورت بغیر پردے کے نکلے، جسم کی نمائش کرتی ہوئی، اس کی طرف نظریں اٹھا کر لوگ دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں کمنٹس بھی کیا کرتے ہیں۔ مگر ایک وہ عورت، ایک وہ خاتون جو پردے میں نکلتی ہے، پھر ہمت نہیں ہوتی کسی کی۔ یہ پردے کا ایک وقار ہے، پھر اسے عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو اسلام نے عورت کو عزت عطا کی، دنیا نے تو رسوا کیا عورت کو۔ کتنا رسوا کیا عورت کو دنیا نے، کتنا رسوا کیا، کتنا ہلکا کر دیا۔ 1 روپے کی ماچس بھی بک رہی ہے تو اس کے اوپر عورت کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ 1 روپے کی ماچس پہ تم نے عورت کی تصویر کو لگا کر عورت کو کتنا تم نے ہلکا کر دیا، کس درجہ رسوا کر دیا۔ ہر چھوٹی بڑی چیز پر عورت کی تصویر لگا کر تم بیچ رہے ہو۔ حد ہو گئی کہ کوئی دکاندار بڑی دکان کھول کے بیٹھتا ہے تو وہ اپنی دکان پر ایک عورت کو بٹھاتا ہے۔ کس لیے بٹھاتا ہے؟ اس لیے کہ لوگ زیادہ آئیں، کسٹمر زیادہ آئیں، عورت کو دیکھ کر زیادہ لوگ آئیں، زیادہ گراہک آئیں، وہ ان سے میٹھی میٹھی باتیں کرے، میٹھے لہجے میں باتیں کرے تو لوگ وہاں سے سامان زیادہ سے زیادہ خریدیں۔
یہ تمہارا مزاج، تم نے عورت کو ایسا بنا دیا کہ عورت کو تم صرف اپنے نفع کے لیے استعمال کرنے لگے۔ تمہارا کام بڑھیا چل جائے، کاروبار اچھا چل جائے، تم لڑکی کو، عورت کو استعمال کرنے لگے۔ اپنے آفس میں بٹھا کر، دکان پہ بٹھا کر تم نے کال سینٹر بنا دیے، عورتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ فون کر کر کے لوگوں کو بتاؤ، اپنی کمپنی کے پلان بتاؤ، تو تمہاری میٹھی میٹھی باتیں سنیں گے لوگ، تمہارے لہجے کو سنیں گے تو امپریس ہو جائیں گے۔ تم نے عورت کو کیسا بنا دیا، اسے استعمال کرنے لگے۔ یہ عورت کو استعمال کرنے والی دنیا عورت کے حقوق کی بات کرتی ہے، اس کے منہ سے عورت کے حقوق کی بات اچھی نہیں لگتی ہے۔ جو عورت کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرے، جو عورت کو اپنے کاروبار کے منافع کے لیے استعمال کر رہی ہے دنیا، وہ پھر عورت کے انصاف کی بات کرے، یہ اس کے منہ سے اچھا نہیں لگتا ہے۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، اسلام کا مزاج اپنا لو خدا کی قسم۔ اور میں ملک کی تمام خواتین سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے شوہروں کی قدر کرو، چاہے آپ کسی بھی مذہب کے ماننے والی ہو، چاہے آپ مسلمان ہو، چاہے آپ غیر مسلم ہو، مگر یاد رکھنا تمہارا شوہر تمہارے لیے، بچوں کے لیے ساری زندگی قربان کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک محنت کیا کرتا ہے، بڑی مشقتیں اٹھاتا ہے، بڑی تکلیفوں کا سامنا کرتا ہے، ایک ایک روپیہ جوڑ کر لا کے تمہاری خواہشیں پوری کرتا ہے، تمہارے شوق پورے کرتا ہے۔ وہ اپنے شوق ختم کر دیتا ہے، اپنی خواہشات کا جنازہ اٹھا دیتا ہے، مگر تمہاری خواہشات کا احترام کیا کرتا ہے، تمہاری خواہشات کی عزت کیا کرتا ہے۔ پہلے تو اپنی خواہشیں کم کر لو، پہلے تو اپنے شوہروں پر بوجھ کم ڈالو، پہلے تو انہیں ایسا کرنے پر مجبور نہ کرو کہ وہ قرض لے لے کر تمہاری خواہشیں پوری کریں۔ اپنے شوہروں کو راحت پہنچاؤ، اپنے شوہروں کو راضی رکھو، اس لیے کہ اگر تم نے اپنے شوہر کو راضی کر لیا تو یاد رکھنا، اے میری قوم کی بیٹیوں، میری قوم کی ماؤں بہنوں، اگر تم سے تمہارے شوہر راضی ہو گئے تو مدینے والے آقا بھی راضی ہو جائیں گے، اور پھر تمہارا میرا خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ شوہروں کو راضی کرو، اپنے شوہروں پر گھروں کے اندر ایسا ماحول نہ بناؤ کہ وہ ڈپریشن میں رہیں، یا وہ گھروں کی زندگی سے تنگ آئیں، انہیں پھر ایسا لگنے لگے کہ گھر میں مجھے سکون نہیں ہے، باہر سکون ہے۔ وہ جب باہر سے تھکے آ رہے آئیں تو پھر انہیں گھر میں ایسا لگے کہ میں بہت خوشگوار ماحول میں، گویا مثل جنت کوئی جگہ ہے جہاں پہ میں آ گیا ہوں، انہیں سکون ملے، راحت ملے، انہیں وہاں آرام ملے، انہیں وہاں اچھا محسوس ہو، وہ وہاں سکون سے اپنے آپ کو جو ہے، اپنے ذہن کو، جو ذہن میں ان کے تمام انتشار اور ذہن میں تمام بے چینی اور طبیعت میں بے چینی ہو، وہ بے چینیاں ساری گھر آ کر ختم ہو جائیں۔ ایسا ماحول گھر کا بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں باوقار بنایا ہے، شوہروں کی ناقدری نہ کرو، اور اس سے بچوں پہ بڑا غلط اثر پڑتا ہے۔ جب میاں بیوی کے جھگڑے ہونے لگتے ہیں، بچوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ آپس میں لڑنے والوں، کیا تم نے کبھی سوچا کہ تمہارے بچوں کو باہر بچے دوسرے بھی ہوتے ہیں، وہ چڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہارے امی ابو تو لڑتے رہتے ہیں، جھگڑا کرتے رہتے ہیں؟ تو خدا را محبت سے رہو تاکہ تمہارے بچے بھی خوش رہیں، ورنہ بچوں کی زندگیاں ڈسٹرب ہونے لگتی ہیں، بچوں کی زندگیوں میں دشواریاں پیدا ہوتی ہیں، پھر جو کیا ہوتا ہے، طلاقیں ہو جاتی ہیں، پھر وہ ادھر دوسری جگہ شادی کرتی ہیں، یہ ادھر دوسری عورت سے شادی کرتا ہے، ادھر بچوں کی بے قدری ہوتی ہے، ادھر چلے جائیں تب بھی، ادھر رہے تب بھی بچوں کی بے قدری، بچوں کی زندگی بڑی دشوار بن جاتی ہے۔ پھر ان کی شادی بیاہ کا جب موقع آتا ہے تو پھر یہ چیز ان کو اس وقت بھی پریشان کرتی ہے۔ ادھر ہو باپ کے ساتھ بچے، پھر شادی کا موقع آ رہا ہے تو کہتے ہیں ان کی ماں کو چھوڑ دیا گیا تھا، طلاق ہو گئی تھی، وہ فلاں جگہ پر ہیں، اور بچے ماں کے ساتھ ہوں تو کہتے ہیں کہ ان کے باپ نے چھوڑ دیا تھا، طلاق ہو گئی تھی۔ بڑی دشواریاں آتی ہیں۔ خدا را ماحول بہتر بناؤ، زندگیاں خوشگوار بناؤ۔